مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد اتنا بڑا جلدی ریئیکشن آنا، ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کسی کفر ملک کی طرف سے آئے، امریکہ، اسرائیل یا انڈیا کی طرف سے آئے گا، لیکن یہ تو ہماری سوچ ہی نہیں تھی کہ بھئی ان سے تو پہلے ایک اور منافق ملک بھی سامنے آئے گا، وہ ہے ایران۔ ابھی تک یہ ایگریمنٹ کے اوپر دستخط ہی نہیں ہوئے کہ ایران کا یہ سب سے پہلے ریئیکشن آ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس سسٹم کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں یہ تو کاغذی ٹکڑے ہیں اور سعودی عرب کو یہ کاغذی ٹکڑے نہیں بچا سکیں گے۔ اتنا بڑا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور اتنے تین اہم ترین ملکوں کی اہم ترین شخصیات نے اس کے اوپر دستخط کیا ہے، بیت اللہ شریف میں حرم کے قریبی ہوا ہے اور اس کو ایران نے کاغذی ٹکڑا کہا ہے۔ تو آج جہاں پوری امت مسلمہ خوش ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے تین اہم ممالک نے آپس میں مل کر دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو وہاں ایران نے منہ بنا کر یہ بات بتا دیا کہ بھئی ہمارا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایران سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ایران نے پہلے مختلف بہانوں کے ساتھ سعودی عرب کے اوپر حملے کیے تھے اور پاکستان نے اس وقت اس کو سمجھایا تھا، پھر اس نے ایک حملہ 18 جولائی کو کیا تھا، اس کے بعد پاکستان نے اس کو طلبی نوٹس بھیجا تھا اور ان کا جو ہے وزیر خارجہ وزیر داخلہ تھا وہ اسلام آباد میں 20 جولائی کو آیا تھا۔ تو اس وقت پاکستان نے صاف لفظوں میں کہا دیا کہ بھئی اب آرام سے بیٹھو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ہمارا اور سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اگر آپ نے ابھی دوبارہ حملہ کیا، کوئی بھی قدم اٹھایا تو پھر اس کا جواب ہم بھرپور طریقے سے دیں گے اور پھر تیری نسلیں یاد رکھی تھی۔ اس کے بعد ایران نے کوئی ایک دھماکہ بھی نہیں کیا، کوئی ایک حملہ بھی نہیں کیا سعودی عرب کے اوپر۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت صرف ایک پاکستان کا اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا اور پاکستان نے جس وقت آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بھئی اگر دوبارہ ہوا تو پھر نہیں چھوڑوں گا، اس وقت سے لے کر اب تک تم خاموش ہو۔ اب تو 3 ملکوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو تم 3 ملکوں کو کیا جواب دو گے؟ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہوتی، تمہارے اندر اتنی جرأت ہوتی تو تم دوبارہ حملہ کرتے نا، لیکن تم بزدل تھے، تم نے دوبارہ حملہ نہیں کیا۔ اب تو 3 ملکوں کا آپس میں معاہدہ ہے، تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی اگر تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو۔ اب جس کو تم نے کاغذی ٹکڑا کہا، جانتے ہو سعودی عرب کیا ہے؟ سعودی عرب پوری امت مسلمہ کی جان ہے، جان۔ بیت اللہ شریف ہے، وہاں مدینہ منورہ ہے، امت کا بچہ ان دونوں چیزوں کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہے۔ تم نے ماضی کے اندر حرم شریف کے اندر جو فتنہ انگیزی بھی لی تھی، جو تم نے سازشیں کی تھی، تو یاد ہے اس وقت تو پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا اور اس وقت بھی تمہارے گھربانوں سے پکڑ کر تمہیں سبق سکھانے والی پاکستانی فورسز تھی، یاد ہے نا؟ اب تو پوری امت مسلمہ کا بچہ بنچہ تمہاری خباستوں سے واقف ہے کہ تم نے ملکوں کے اندر کیا کیا۔ جہاں جہاں تک تیرا بس چلا، جہاں جہاں تک تیری پہنچ تھی، تم نے ہر ملک کو خون سے نہلایا۔ تم نے شام کے اندر کیا کیا، تم نے لبنان کے اندر کیا کیا، عراق کے اندر کیا کیا، تم نے کیسے خون کی ہولی کھیلی، تم نے فلسطین کے اندر کیا کیا، تم نے حماس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سارے کرتوت تیرے ہیں، اور اب تو کیا چاہتا ہے؟ کیا بیت اللہ شریف کو بھی خون سے رنگین کرے گا، مدینہ منورہ کو بھی خون سے رنگین کرے گا؟ تو یہ اب تیری بھول ہے۔ اب تجھے ایسا سبق سکھایا جائے گا نا کہ تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ساری زندگی تو نے مسلم ممالک کے اندر افراتفری مچائی، تم نے دہشت گردی پھیلائی، تم نے مسلمانوں کا خون پیا، نہ کسی بوڑھے کو چھوڑا، نہ عورت کو چھوڑا، نہ مرد کو چھوڑا، نہ کسی بچے کو چھوڑا۔ حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی تیرے پالتو آئے روز دہشت گردی کرتے ہیں، پاکستان کی فورسز نے ان تیرے پالتوؤں کو لٹکایا بھی ہے۔ آج جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہوا اور جتنے لوگ فلسطین کے شہید ہوئے، یہ سب کچھ تو نے ہی کیا۔ تم نے ایک حملہ کر کے اپنے آقاؤں کو یہ موقع دیا اور ان کو یہ بہانہ دیا کہ بھئی فلسطین نے حملہ کر دیا، اور ایک حملہ کر کے تو پیچھے ہٹ، جو انہوں نے فلسطین کا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر تو واقع فلسطین کا حامی تھا اور ان کا ہمدرد تھا تو جس وقت تیرا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت کوئی ایک شک تو نے اس کے اندر شامل کی تھی فلسطین کے حوالے سے؟ کوئی ایک شک بھی تو نے شامل نہیں کی تھی۔ کیوں؟ تو تیرا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ تم ہمیشہ مسلمانوں کے لبادے میں لپٹ کر ہمیشہ ظلم اور کفر کے اعلیٰ کار رہے، اور تم نے ہمیشہ ظلم اور تشدد کیا، اور یہ باتیں ہمیں ایک جھنگ کے مرد کلندر اور مرد مجاہد نے سب باتیں بتا دی تھی، جو آج سب دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی، اور اس لیے تمہیں آج امت مسلمہ کی خوشی ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ اب یاد رکھو، یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھو۔ آج تک تم بچے ہوئے ہو تو انہی مسلم ممالک کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، انہی نے تم کو بچا کے رکھا ہوا ہے، تو آج تم انہی کے اوپر لپک رہے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم انہی کے اوپر لپکو گے تو تمہارا انجام قیامت ہوگا۔ پھر تیری نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ بھئی مسلمان ملکوں کے خلاف کھڑا ہونا اس کا کیسے عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ تیرا حشر تیرے آقاؤں سمیت پوری دنیا دیکھے گی۔